نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر جاوید اقبال۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کہ آپ تمام لوگوں کو ماہ اہل و عیال شاد و سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان سے اللہ رب العزت جلد اس وبا کا خاتمہ کرے۔ عزیز طلباء، آپ کے والدین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو اہمیت اور افادیت بچوں کو سامنے بٹھا کر پڑھانے میں ہے وہ آڈیو یا ویڈیو لیکچر میں اس قدر نہیں ہے، مگر بامر مجبوری ہمیں ان وسائل کو بروئے کار لا کر وقتی طور پر اپنی تعلیم کا سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کیڈٹ کالج پسرور کے تمام اساتذہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک جتنی آسانی سے ممکن ہو علم کی دولت کو پہنچایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار آسان لگے اس کو آزمایا جائے۔ تو ہم نے یہ یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے، آپ اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور سبسکرائب کریں۔ تو ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہے 8th کلاس کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ میرے پاس بک ہے اردو 8ویں جماعت کے لیے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کی ہے، تو اس کو آپ خرید لیں۔ ساتھ ہی قواعد انشاء اگر وہ دستیاب ہو تو وہ بھی ضرور خرید لیں، تاکہ ہم نے گرامر اسی سے کرنی ہے۔ کوشش ہوگی کہ مختصراً مگر جامع الفاظ میں آپ تک لیکچر پہنچایا جائے۔ تو بیٹا، کتاب میں جو حسن ترتیب ہے، کتاب کو جو ہمارا سلیبس میں ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں نثری اسباق ہیں اور نظمیں شامل ہیں۔ تو اب آج کا ہمارا جو پہلی نظم ہے اس کا عنوان ہے حمد۔ تو یہ میں نے اوپر لکھے ہیں، ساتھ ہی خاص الفاظ لکھ دیے ہیں جن کو ہم مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان مشکل الفاظ پر۔ بیٹا، تشریح ہو یا اقتباسات کی تشریح، اشعار کی یا اقتباسات کی، سب سے پہلے ہمیں اپنے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانا ہوگا اور بہت سارے الفاظ کے معنی ذہن نشین کرنا ہوں گے، تاکہ آئندہ ہم اگلی کلاسز میں بھی تشریح والے سوالات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ تو جتنے آپ زیادہ الفاظ کر سکتے ہیں، ان کے معنی یاد کر سکتے ہیں، فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو دیکھیے، پہلا ہے اوسان۔ اس نظم میں مزید بھی اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل لفظ لگے تو آپ اس کے معنی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو موقع دیا جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے کہ آپ اس میں سوالات کر سکیں اور ہم جواب دیں گے۔ اوسان: ہوش و حواس، اسلحہ ہرگز، خوف و خطر، ڈر، پریشانی، سناٹا، خاموشی، پرہول، ڈراؤنا، بیاباں، جنگل، لیکن کی مختصر صورت ہے، سحر، صبح، مرگٹ، وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، گھپ اندھیرا، بہت زیادہ تاریکی۔ تو بیٹا، اپنی کتاب کھولیے گا اور اس پر یہ نظم حمد اس کو پڑھیں۔ یہ اوپر تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور آپ ریڈنگ کریں، ساتھ ساتھ میں بھی ریڈنگ کروں گا۔ ایک بات یہاں واضح کر دیتا ہوں کہ جو بچے صحیح طریقے کے ساتھ اشعار کو درست پڑھ لیتے ہیں، آدھے سے زیادہ مفہوم ان کا کلیئر ہو جاتا ہے، اور جب وہ تشریح کرنے لگتے ہیں
تو آسانی کے ساتھ وہ تشریح کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہے تدریسی مقاصد میں، یعنی اس حمد کے پڑھنے کے بعد طلبہ کس قابل ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے بطور صنف شعری حمد سے متعارف ہوں گے اور شاعری میں مخمس کی حیات سے روشناس ہو سکیں۔ نمبر 2 پہ ہے توحید کے تصور سے آگاہ ہوں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو سمجھیں، نیز یہ کہ اللہ ہی کی ذات بہترین سہارا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے قافیہ اور ردیف کے استعمال اور ردیف و قوافی کی خوبصورتی سے آگاہ ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حمد کیا ہے۔ حمد کے لفظی معنی ہے تعریف کرنا یا تعریف۔ اصطلاح میں یہ شاعری کے لحاظ سے ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا سلسلہ انسان کے عقل اور شعور سنبھالتے ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جب ہم مشاہدات کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، ضرور اس کا کوئی خالق و مالک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی وحدانیت کے پرچار کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی بڑھایا اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر یہاں بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے سلیبس میں جو حمد ہے اس کی حیات سے مراد آپ لکھنے کی صورت لے لیں۔ یہ مخمس میں ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، رباعی میں 4، مثنوی اور غزل کی حیات میں 1 شعر ہوتا ہے، لیکن اس کے ردیف اور قافیے میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ تو توحید کے تصور سے آگاہ ہوں، لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے ہی اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اسی نے اس زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اگر کسی کی قدرت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں ایک بات کی یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حمد لکھنے کے لیے بعض ہم شاعری کرتے ہیں، اس کے لیے یا تو موضوع کا انتخاب وہ بھی محدود ہوتا ہے یا حیات کا انتخاب ضرور کرنا پڑتا ہے، اس سے بغیر ہم شاعری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے حمد لکھنی ہے تو کیا اس کے لیے کسی موضوع کی پابندی ہوگی یا حیات کی پابندی ہوگی؟ تو میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ محدود ہے، اس کو ہم صنف شاعری میں بھی محدود نہیں کرتے۔ موضوع کا بھی کوئی بھی انتخاب کر سکتے ہیں، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے آپ عدل پہ لکھنا چاہیں تب لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر پر لکھنا چاہیں تب لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات اس کو موضوع بنانا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قہار، جبار، ستار، علیم بذات صدور، جو بھی ان کی خصوصیت آپ لکھنا چاہیں، موضوع بنانا چاہیں وہ آپ موضوع بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگلی بات آ جاتی ہے کہ حیات میں کیا ہم غزل کی صورت میں لکھیں، مثنوی کی صورت میں لکھیں، مثلث کی صورت میں لکھیں، رباعی کی صورت میں لکھیں، مخمس، مسدس، مسمن یا آگے سانٹ ہے، مستعزات وغیرہ ہیں۔ تو جس صورت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ تو آج آپ کے لیے جو کام ہوگا ہوم ورک کے طور پر بھی یہ حمد کی آپ لفظی معنی بھی لکھیں گے، تعریف بھی لکھیں گے۔
یہ مشکل الفاظ کے معنی تیار کریں، ساتھ میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں اور آپ نے 2-3 دفعہ گھر میں بیٹھ کر اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے اور ساتھ ہی آگے اس کے جب مشق کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ ابتدائی لیکچر کے طور پر مختصر یہاں تک ہی میں محدود کرنا چاہوں گا۔ تو آئیے میرے ساتھ یہ نظم پڑھیے تاکہ ہم اس کی صحیح ادائیگی کر سکیں۔ پہلا بند ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مین آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اسماعیل میرٹھی کی یہ نظم ہے خوبصورت، تو اس کو آج ہم نے پڑھا۔ آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تیار کیجئے اور صنف حمد اس کی تعریف لکھیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔